ایک تو ہم اسلام کو صحیح طرح سمجھا نہیں ہے، صحیح طرح پڑھا نہیں ہے، صحیح طرح جانا نہیں ہے، اور پھر ہم اسلام کے نمائندے بن گئے. ہم اسلام کی بربادی کا اور اسلام کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں. اکثر لوگ آج کل حالات کی تنگی اور پریشانیوں سے، امریکہ یورپ بڑا بہترین ہے، وہاں نظام بڑا اچھا ہے، وہاں کفر تو ہے لیکن آپ کو سارا مسلمانوں والا اخلاق ملے گا، وہاں جانے کو بھی تیار ہیں لوگ ملک کے حالات کی وجہ سے. نکلنے کو جس کو موقع مل رہا ہے وہ نکل بھی رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پر کیا ہے اور وہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اسلام ہے، اسلام سے اچھا تو کفر ہے. اسلام سے اچھا کفر نہیں ہے، وہ ہم مسلمانوں سے اچھا ان کافروں کا رویہ ہے. انہوں نے عقل کو حاکم بنایا تھا، اپنے قوانین خود عقل سے طے کیے اور ان کی تطبیق کی. کافی حد تک کہیں درست بھی بیٹھ گئے، کہیں غلط بھی بیٹھ گئے، لیکن عمومی طور پر رسولی طور پر تو غلط ہی تھے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اللہ کے حکم کو انہوں نے نافذ نہیں کیا. تو ٹھیک، کہیں نہ کہیں اس کا کوئی اچھا انصاف بھی کہیں فراہم ہو رہا ہوگا. عقل کو انہوں نے حاکم بنایا نا، تو کہیں نہ کہیں اس کی تطبیق کی. ہم نے اسلام کو حاکم بنایا، روپے کا اسلام نافذ نہیں کیا. اپنی جہالت، اپنی بدماشی، اپنی رشوت خوری، اپنی حرام خوری، اپنی قتل و غارت گری، اپنی دھوس، اپنا دبدبہ، اپنا رعب وہ قائم رکھا. بدنام کون ہوا؟ اسلام بدنام ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ پچھلی قوم اسی نے ہلاک ہوئی تھی، جب کوئی بڑا آدمی، طاقتور آدمی چوری کرتا ہے تو اس کے لیے قانون کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ضعیف چوری کرتا ہے، کمزور آدمی چوری کرتا ہے، اقام علیہ الحد، تو اس پر فوراً قانون نافذ ہو جاتا ہے. یہ پچھلی قوم کی بات ہے، آپ کے پاکستان کی بات نہیں ہو رہی. ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے، تو بربادی تو آئے گی نا، ہم برباد تو ہوں گے. تو یہ سب اصل میں نتائج ہیں، سب نتائج ہیں اللہ کے غضب کے، اللہ کی ناراضگی کے. اس لیے پلٹ کے اسلام کی طرف آنا ہوگا، اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنا ہوگا، اسلام کے احکامات کو ماننا ہوگا. اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی عقیدتیں، یہ سب بعد میں ہے. اسلام کیا کہتا ہے پہلے. میرے جذبات مجھے شاید اس بات پر ابھارتے ہوں کہ میں اس انداز میں کوئی کام کر دوں اور فوراً آج کا آج اسلام نافذ ہو جائے. یا کرانے والے، کرنے والے، آپ کو پتہ ہے سیاست ہے آج کل، پتہ نہیں کیا باتیں ہیں، کیا پیچھے کون لوگ ہیں، کیا معاملات ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، راز تو اللہ کے پاس ہے. لیکن بدنام کون ہو رہا ہے سامنے؟ جو بھی کرنے والا ہے وہ اسلام اس کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، اور اسلام ان چیزوں کی تائید نہیں کرتا. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اللہ سے سلامتی اور عافیت مانگیے. ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم بھی اللہ کے گھر میں ہیں. حفاظت کرنے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے. وہاں ہو گیا یا نہیں ہوا، بچانے والا اللہ ہے. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، برکت اور عافیتوں کے ساتھ رکھے. ہمیں قرآن و حدیث کو، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے.